السلام علیکم، میرا نام قاسم ہے، میرا تعلق پشاور سے ہے۔ میرے والد صاحب دبئی میں کام کرتے تھے۔ زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، ہماری چھوٹی سی فیملی تھی اور ہم بہت خوشحال تھے۔ میرے والد صاحب کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور گھر کا سارا نظام وہی دیکھتے تھے۔ میں تب میٹرک میں تھا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ گھر کے حالات کافی زیادہ مشکل ہو گئے۔ میں نے ہر مشکل کا سامنا کیا، اپنی فیملی کو سپورٹ کیا اور میں نے اپنے گھر کو کافی حد تک سنبھال لیا۔ کافی حد تک ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اس دوران مجھے ایک لڑکی سے بے شمار محبت ہو گئی۔ ہماری قریبی رشتہ دار بھی تھی اور رشتے میں میری کزن تھی۔ میں اپنی کزن سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس دوران غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے یہ سب باتیں اور اپنے سارے راز اپنی کزن کو بتا بیٹھا۔ وہ کزن میرا ہم راز تھا۔ میں اس لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنے کزن کو بتا رکھی تھی۔ میرے کزن سے یہ بات ہضم نہ ہوئی، اس نے یہ ساری باتیں میری کزن کو بتائی اور میری کزن کو میرے خلاف بہت بھڑکایا۔ ایک دن میرا کزن میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ تم سے بہت نفرت کرتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ یہ سنتے ہی دل ٹوٹ گیا۔ اس وقت میں بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا خود کو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں زندہ لاش بن گیا ہوں۔ 3 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے کزن نے میری اس کزن سے شادی کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی اور بھی ٹوٹ گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے میری کزن نے مجھے غریبی کا طعنہ دیا تھا اور یہ بات میرے سیدھے دل کو جا لگی۔ اس کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، بہت محنت کی اور پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا اور الحمدللہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں سلیکٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور لڑکی میری زندگی میں آتی ہے۔ میرا اس سے رابطہ سوشل میڈیا پہ ہوا تھا۔ ہم پہلے دوست بنے، بات کرتے کرتے اسے کب مجھ سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ لڑکی میری خاطر پاکستان آئی تھی، وہ امریکہ سے پاکستان آئی تھی۔ ہم نے کافی وقت ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ اس لڑکی کی اٹیچمنٹ مجھ سے کافی حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس نے تو مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ شادی کرنے کے بعد وہ لڑکی اپنے ساتھ مجھے امریکہ لے گئی۔ ان دنوں ہم بہت خوش رہنے لگے اور وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے میری کزن کبھی نہیں بھولی۔ جو پہلی محبت ہوتی ہے نا، وہ کبھی نہیں بھولتی۔ اس بات کا دکھ مجھے ہمیشہ رہے گا کہ میرا کزن میرے ساتھ ایسا کرے گا، کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے کزن کو اپنے بھائی سے بھی زیادہ قریب سمجھا تھا، میرا دوست، میرا ہمراز تھا، سب کچھ تھا۔ وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ آپ کی آنکھیں وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں، اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ اعتبار اتنا کرو کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ غلطی بس مجھ سے یہاں ہوئی، میں اپنی کزن سے اس کے سامنے بات کرتا تھا، بس اس بات کی اسے جلن ہونے لگی اور اس سے ہماری خوشی دیکھی نہ گئی۔ اس میرے کزن نے ہم دونوں میں بہت بڑے اختلافات پیدا کر دیے تھے، ہم دونوں میں بہت نفرت پھیلا دی تھی۔ اس نے ہمیں ایک دوسرے کے بہت خلاف کر دیا تھا اور میں پھر بھی اس کی وفا کا انتظار کرتا رہا، لیکن انتظار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور انتظار ان کا کیا جاتا ہے جو آپ کا احساس کرتے ہوں، آپ کو مانتے ہوں، آپ سے پیار کرتے ہوں۔ مجھے ساری زندگی بس یہی افسوس رہے گا کہ وہ دوست جس سے میں نے اپنا بھائی مانا تھا، میں نے اسے اپنی زندگی میں سب سے قریب سمجھا تھا، آج وہی دوست، وہی کزن سب سے بڑا منافق نکلا۔ مجھے اپنی زندگی میں ان دونوں کا چہرہ کبھی نہیں بھولے گا۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت بڑا سبق ملا ہے ایک دوست کی صورت میں، کہ اگر ایک دوست منافق ہو جائے تو وہ کسی بھی حد تک بڑھ سکتا ہے، کیونکہ منافق لوگوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ بھلا کر آگے بڑھنے کی سوچی۔ الحمدللہ اب میں بہت خوش ہوں، مجھے زندگی میں سب کچھ مل گیا ہے اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ بس جاتے جاتے آپ سب سے ایک آخری بات کروں گا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں نہ، تو اس ریلیشن کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، کیونکہ جب کوئی تھرڈ پرسن آپ کے ریلیشن میں آتا ہے نا، وہ آپ کے ریلیشن تو آپ کا ریلیشن جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ سٹوری اچھی لگی تو جلدی سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ سکے۔ جزاک اللہ۔